نبی کی نعت سن لے تو چمن میلا نہیں ہوتا، نبی کی نعت سن لے تو چمن میلا۔ اللہ ربنا و رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس، آپ کے ہاتھ مبارک کی برکات اور آپ کے دست مبارک کی کیفیات اور آپ کے دست مبارک کی برکات، معجزات اور اس کی برکات جو ہے وہ اس حوالے سے انشاءاللہ آج ہماری گفتگو ہوگی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دست اقدس سے آپ کے ہاتھ مبارک پر گوشت تھے، یعنی گوشت سے بھرے ہوئے تھے، کمزور نہیں تھے، اور کلر کے اعتبار سے گورے گورے تھے، سفید اور نرم بھی تھے اور خوشبودار بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی شخص آپ سے مصافحہ کر لیتا تو سارا دن اس آدمی کے ہاتھ میں آپ کے دست اقدس کی خوشبو وہ محسوس کرتا، یعنی صبح اگر کسی نے حضور سے مصافحہ کیا تو شام تک بلکہ کئی دن تک جو ہے وہ اس آدمی کے ہاتھ سے حضور کے دست اقدس کی جو ہے وہ خوشبو آتی۔ اور جس بچے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک پھیر دیتے تو وہ باقی بچوں میں خوشبو کے حوالے سے ممتاز ہو جاتا ہے، اور حضور کا تو ویسے سارا جسم مبارک خوشبودار۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی مدینہ پاک کی گلی سے گزرتے تو ہم حضور کی خوشبو پا کر محسوس کر لیتے کہ اللہ کے نبی نے اس گلی سے گزر گزرا ہے۔ گلیاں پتہ دیتی تھی کہ مدینے والے آقا یہاں سے گزرے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں سبحان اللہ، بہت پیارے صحابی۔ کسی نے ان سے کہا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار کی طرح چمکدار تھا؟ نئی تلوار ہونا تو وہ چمکتی ہے، تو کیا تلوار کی طرح حضور کا چہرہ چمکتا تھا؟ کہنے لگے نہ بلکہ چودھویں کے چاند سے بھی زیادہ چمکتا تھا۔ اللہ اللہ، کہنے لگے تلوار سے تشبیہ اس لیے نہیں دی کیونکہ تلوار کا جو حسن ہے وہ محدود ہے، اور چودھویں کے چاند کا حسن جو ہے وہ لامحدود ہے۔ حضور کے حسن کی تو حد ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ چودھویں کی رات میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ باہر تشریف فرما ہے، سبحان اللہ۔ ادھر چودھویں کا چاند چمک رہا تھا، ادھر آمنہ کا چاند چمک رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا سونا بنایا، اتنا سونا بنایا تھا کہ جو ایک نظر ڈال دیتا اس کو پل جھپکنے کا بھی احساس نہیں رہتا۔ وہ حیران ہو جاتا تھا کہ اللہ نے یہ کیسا حسین و جمیل بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی تخلیق کو دیکھ کے یوں لگتا ہے کہ مالک نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا بلکہ جیسا آپ نے چاہا ہے ویسا خالق نے آپ کو بنایا۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں چودھویں کی رات تھی تو میں حضور کی زیارت دیدار کے لیے تڑپ رہا تھا۔ صحابہ کا
عشق کا عالم یہ تھا، مستی کا عالم یہ تھا، حضور کے عشق کے غلبے کی وجہ سے صحابہ کی کیفیت یہ تھی کہ حضور عشاء کے بعد امہات المومنین جس کے ہاں باری ہوتی آپ تشریف لے جاتے تو صحابہ حضور کے فراق میں تڑپتے، حضور کے دیدار کے لیے تڑپتے تھے، اور جس مومنوں کی ماں کے حجرے میں سرکار آرام فرما ہوتے صحابہ ان حجروں کے قریب قریب چکر لگاتے پھرتے تھے کہ کہیں کسی بہانے سے محبوب باہر آئے اور ہمیں کسی بہانے سے حضور کا دیدار مل جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ دیدار کے لیے تڑپتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا، حضور کا چہرہ چمک رہا ہے، واللیل کی زلفیں بکھری ہیں، سبحان اللہ، انہی زلفوں کے درمیان چہرہ یوں لگ رہا ہے جیسے بدلی سے چاند۔ اللہ اللہ، میں کبھی سرکار کے چہرے کو دیکھوں، کبھی چاند کو دیکھوں تو بار بار میں یہ تکرار کر رہا تھا، کبھی نیچے کبھی اوپر، کبھی نیچے کبھی اوپر، کبھی سرکار کا چہرہ، کبھی چاند کو دیکھو، کبھی سرکار کو دیکھو، کبھی چاند کو دیکھو، کبھی چاند کو دیکھو، کبھی سرکار کو دیکھو۔ تو کہتے ہیں آج میں نے فیصلہ کرنا تھا آیا کہ چاند زیادہ سونا ہے یا میرے آقا کا چہرہ زیادہ سونا ہے۔ اللہ اکبر، صحابی رسول تھے، ایمان والے تھے، جن کے ایمان کی اللہ نے قرآن میں گواہی، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ حضور کے صحابہ ایمان لائے۔ اللہ اکبر، ان کا ایمان معیار بنا دیا کہ اگر اس طرح تم ایمان لاؤ گے تو تم واقعی اہل ایمان کہلاؤ گے۔ اللہ اللہ، ابو صحابی رسول کہتے ہیں کہ بار بار کبھی میں چاند کو دیکھوں، کبھی سرکار کو دیکھوں تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ آسمان کے چاند سے میرے آقا کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے، میرے آقا اس چاند سے زیادہ نورانی ہے، میرے آقا اس چاند سے زیادہ سونے ہیں، خوبصورت ہیں، حسین ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کی۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن پہ اللہ نے والضحیٰ نازل فرمائی۔ جب سرکار والضحیٰ کی تلاوت نماز میں کرتے ہوں گے، بتاؤ صحابہ پر کیا کیفیت، سبحان اللہ، جن کو اللہ نے یاسین کہہ کے خطاب فرمایا۔ جب سرکار نماز میں خود سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوں گے تو صحابہ پر مستی کا عالم کیا ہوتا، ادھر یاد خدا میں اور ادھر عشق مصطفیٰ۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں حضور نے نماز ظہر ادا فرمائی، اس کے بعد حضور مسجد سے باہر تشریف لائے، سامنے کچھ بچے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رخسار پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، بچوں کے جیسے نا بچوں کے شفقت سے ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں میں بھی چھوٹی میری عمر تھی تو میرے رخسار پر بھی سرکار نے ہاتھ پھیرا۔ کہتے ہیں جب سرکار نے میرے رخسار پہ ہاتھ پھیرا نا تو میں نے کستوری مشک و عنبر سے زیادہ سرکار کے ہاتھ مبارک کو خوشبودار پایا۔ اور کہتے ہیں کہ حضور کا ہاتھ ایک تو نرم بہت تھا، ریشم سے بھی زیادہ نرم تھا، اور دوسرا حضور کا ہاتھ بڑا ہی ٹھنڈا، سبحان اللہ، ٹھنڈا ہاتھ تھا۔ اللہ اکبر۔ تو گویا حضور کا جو دست اقدس ہے، آپ کا ہاتھ مبارک ہے، جسے اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہے۔ تمام خزانوں کی چابیاں جس ہاتھ میں اللہ نے عطا فرما دی ہیں، تمام خزانوں کی چابیاں جس ہاتھ میں اللہ نے رکھ دی ہے، اسے ید مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کے ایک صحابی ہیں، خادم رسول ہیں، حضرت انس، وہ 10 سال حضور کی خدمت میں رہے۔ کہتے ہیں میں نے نہ تو کوئی ایسا ریشم دیکھا، نہ میں نے ایسا کوئی دیبا دیکھا کہ جو حضور کے ہاتھ سے زیادہ نرم ہو۔ اتنا ریشم بھی نرم نہیں ہوتا جتنے اللہ نے اپنے محبوب کے ہاتھ نرم بنائے۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں میں نے آج تک کوئی ایسی خوشبو نہیں دیکھی سونگھی کہ جو حضور کے دست اقدس سے آنے والی خوشبو سے زیادہ اچھی۔
اللہ اللہ۔ حضرت جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور کے ساتھ صحابہ نے نماز ادا کی، میں بھی شامل تھا۔ نماز کے بعد صحابہ حضور کا ہاتھ مبارک لے کے اپنے چہروں پر ملنے لگے، برکت لینے لگے۔ اللہ اللہ، یہ صحابہ، ہم جو اولیاء کا ہاتھ چومتے ہیں یہ سنت صحابہ، یہ کیا ہے؟ سنت صحابہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہاں تک آتا ہے صحابہ کرام تو حضور کا لعاب مبارک بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اتنا عشق تھا، اتنی محبت تھی حضور سے۔ اللہ اکبر۔ اگر سرکار ارادہ فرماتے کہ اسے منہ سے جدا کیا جائے تو صحابہ اپنی ہتھیلیاں آگے کر دیتے، اسے ہاتھوں پہ لے کے مس کرتے تھے، کیونکہ میرے اور آپ کی طرح لعاب نہیں تھا، حضور کا لعاب تو آب حیات تھا، حضور کے لعاب سے خوشبو آتی تھی، حضور کا لعاب تو جو ہے وہ آب شفا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جحیفہ کہتے ہیں میں بھی آگے ہوا تو میں نے حضور کا ہاتھ مبارک لیا اور میں نے بھی حضور کے ہاتھ مبارک اپنے چہرے پہ ملا۔ حضور کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں جس کا جسم میرے جسم سے مس ہو گیا اس پہ اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنی بابرکت، اللہ اکبر، اللہ نے اپنے محبوب کو شان عطا فرمائی۔ دیکھو ایک صحابی رسول نے صرف حضور کے چہرے کو دیکھا، ایمان لایا، کوئی نماز نہیں پڑھی، وہ وصال کر گیا، وہ غوث اعظم سے بھی افضل ہے، وہ داتا علی حجویری سے بھی افضل ہے، امام ابو حنیفہ سے بھی افضل ہے۔ سارے مسلمان مل جائیں تو پھر بھی صحابی تو دور، صحابہ کے قدموں سے، ان کے جوتے سے لگنے والی خاک کی عظمت کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اتنا بڑا مقام ہے صحابی رسول۔ اب مجھے یہ بتاؤ، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، جہاد نہیں کیا، کوئی نیکی نہیں کی، صرف ایک کام کیا، سرکار کا چہرہ دیکھا، ایمان لایا، خاتمہ ہو گیا۔ عبد القادر جیلانی سے بھی افضل، خواجہ اجمیری سے بھی افضل، سارے ولی مل جائیں پھر بھی صحابی کے گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، یہ عظمت ان کو کہاں سے ملی ہے؟ یہ عظمت ان کو دیدار مصطفیٰ نے عطا فرمائی۔ اللہ، جہاں سجدوں سے انسان نہیں پہنچ سکتا وہیں صرف ایک جھلک محبوب کی مل جائے تو انسان کہاں سے کہاں پہنچتا ہے۔ اللہ، تو صحابی رسول کہتے ہیں میں نے بھی حضور کے جو ہے وہ دست اقدس کو لیا اور اپنے ہاتھوں پہ ملا۔ صحابی رسول کہتے ہیں آج تک میں نے ایسی خوشبو نہیں سونگھی جو میرے نبی کے ہاتھوں سے آ رہی ہے۔ میں دنیا کی بڑے بڑے بازاروں میں خوشبوئیں تلاش کی، پر جو سرکار کے ہاتھوں سے خوشبو آ رہی تھی وہ آج تک میں تلاش کرتا رہ گیا، وہ خوشبو مجھے نہیں ملی۔ تو مجھے کہنے دیجئے وہ خوشبو ملتی بھی کیسے؟ وہ تو خوشبو رب نے محبوب کو عطا فرمائی، وہ تو رب کی طرف سے خوشبو تھی۔ اور صحابی رسول کہتے ہیں ایک تو خوشبودار ہاتھ تھے اور دوسرا حضور کے ہاتھ بہت نرم تھے، ریشم بھی بندہ لے تو وہ بھی محسوس ہوتا ہے۔ سرکار کے ہاتھ اتنے نرم تھے کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے انسان نے کوئی بہت ہلکی چیز، حالانکہ تمام خزانوں کی چابیاں تھیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ، یہ انشاءاللہ چلو کل اگلے انشاءاللہ کو بیان کریں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بظاہر خالی تھے لیکن تمام خزانوں سے بھرے ہوئے، تمام خزانوں سے بھرے ہوئے تھے۔ سرکار کے ہاتھ کی یہ طاقت تھی کہ زمین پہ کھڑے ہو کے آسمان پہ چمکنے والے چاند کو اشارہ کرتے تو سرکار کے ہاتھ کی یہ طاقت سے آسمان پہ چاند جو ٹکڑے ہوئے۔ سرکار اپنا انگلی کا اشارہ دائیں کرتے تو چاند دائیں ہو جاتا، سرکار بائیں کرتے تو چاند بائیں ہو جاتا۔ سرکار سورج کو کہتے کہ پلٹ آ تو ڈوبا ہوا سورج بھی سرکار کے ہاتھ کے اشارے سے پلٹ۔ یہ تھا تو صحابی رسول کہتے ہیں ایک تو بہت زیادہ نرم اور دوسرا خوشبودار اور تیسرا برف سے بھی زیادہ ٹھنڈے تھے۔
برف سے بھی زیادہ ٹھنڈے تھے۔ اللہ اللہ، حضور خوشبو پسند فرماتے تھے، لیکن جب خوشبو پسند فرماتے تو نور علی نور منظر ہو جاتا، لیکن اگر حضور خوشبو نہ بھی استعمال فرماتے تو رب نے اپنے محبوب کے جسم کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ کا جسم سراپا خوشبو تھا، آپ کا پسینہ خوشبودار، آپ کی لعاب خوشبودار، آپ کے جو ہے وہ ایک ایک عضو آپ کا جو ہے وہ خوشبو سے بالا بالا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کی برکتوں کے کیا، ان کے جسم اقدس کے کمال کے کیا، ان کے جسم اقدس کی برکات کے کیا کہنے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ آقا کارے کنویں میں اگر لعاب ڈال دے تو وہ میٹھا ہو جائے، اگر کڑوے میں ڈال دے تو وہ میٹھا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضور جس نیت سے اپنا لعاب استعمال فرماتے تھے، اللہ وہی تاثیر سامنے والے کے اندر پیدا فرماتا۔ اللہ اکبر۔ تو بتائیے، جب میرے اور آپ کے آقا قبر میں تشریف لائیں گے تو بتاؤ پھر ہماری قبر کیسے خوشبو سے مہک جائے گی۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ جب کسی گھر میں جاتے تو گھر خوشبو والا، کسی گلی سے گزرتے تو وہ گلی خوشبو والا، کسی علاقے میں جاتے تو علاقہ خوشبو والا ہو جاتا تھا۔ بتاؤ جب مومن کی قبر میں سرکار آئیں گے تو پھر بتاؤ قبریں کیسے مشک و عنبر سے بھی زیادہ سرکار کے جسم جانے والی خوشبو سے جو ہے وہ مہک اٹھے۔ اللہ اکبر۔ اور جب سرکار مسکرائیں گے تو ہماری قبروں کے اندھیرے نور سے تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا۔ فاتحہ شریف حضور کی بات ہے۔ یا اللہ کریم جو کچھ ہم نے پڑھا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توفیق دیا، فیض قبول فرما۔ تمام انبیاء آپ علیہ السلام کے واسطے وسیلے سے آپ کے والدین کریمین، اولاد پاک آل پاک، تمام صحابہ صحابیہ، حضور کے اہل بیت، خاندان، قبیلہ، جو آپ پہ ایمان لائے، اہل ایمان، سب کی جنازے توفیق دیا، فیض قبول فرما۔ حضور کے تمام صحابہ صحابیہ، تمام مومنین مومنات، ہم سب کے جتنے رشتہ دار جو قالب ہمارے مشاہد پیر خانے میں سے جتنے لوگ فوت ہو گئے، شہر کراچی کے تمام اولیاء بالخصوص سید عبداللہ شاہ علیہ جن کے سائے میں یہ محفل ہے۔ یا اللہ سرکار غوث اعظم فائز صاحب بابا صاحب حضرت منگو پیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ فادیہ پیش بالخصوص آج کی محفل حضور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توفیق پیش کرتے قبول فرما۔ یا رسول اللہ، یا آپ کے امتی آپ کے دیدار کے لیے شمائل مصطفیٰ حلیہ مبارک کے درس میں شامل ہوتے ہیں۔ سرکار نگاہ کرم کریں، جلد اپنا دیدار نصیب فرمائیں۔ اس قابل ہیں تو نہیں، پر ہیں تو آپ کے امتی، آپ کے غلام، آپ کے خادم، آپ کے نوکر، آپ کی آل سے محبت۔ سرکار واسطہ حسنین کریمین کا، واسطہ بی بی فاطمہ الزہرا کا، واسطہ اماں عائشہ کا، واسطہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، سرکار اپنا دیدار عطا فرمائی۔ سرکار ان غلاموں پر نظر کرم فرمائی، سرکار ان پر نگاہ کرم فرمائی، سرکار نگاہ کرم فرمائی۔ جلد اپنے قدموں میں بلائیے، اپنا دیدار کرائیے، اپنا شہر دکھائیے۔ سرکار نگاہ کرم ہو، بگڑیاں بلیں، مشکلیں آسان ہو۔ جب مر کے قبر میں آئیں تو سرکار آپ کی زیارت نصیب ہو، آپ کا دیدار نصیب ہو۔ یا اللہ اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرما، اپنی رحمت نازل فرما، ان حلقوں کو برکتوں سے بھر، رحمتوں سے بھر۔ یا اللہ عافیت دے، روح کو راحت دے، ایمان کو تازگی دے۔ یا اللہ کیف و سرور، ایک مستی کی کیفیت ان حلقوں میں پیدا فرما۔
ایمان کی حلاوت نصیب ہو، ان حلقوں کی چاشنی نصیب ہو، یا اللہ ہماری دعائیں قبول ہو۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ آپ سب کو شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پاک بہت مبارک۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ آپ روزانہ اچھی ویڈیو دیکھیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے بتائیں کہ آپ ہمارے چینل کو پسند کرتے ہیں۔